السلام علیکم سر، میرا نام عالیہ حسن ہے، میں 9th میرمان 2 سے تعلق رکھتی ہوں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکشن ہمارے معاشرے میں ہو ہی نہیں رہی، تو سر آپ کے خیال میں جو ڈسکشن ہے، جو گفتگو ہے، کیا وہ کسی معاشرے کی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے؟ جیسے ہم پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھتے ہیں، وہ آج کل بہت ان ہے، تو ہم کسی پوڈ کاسٹ میں یا کسی معاشرے کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ کے کسی معاشرے کی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال کیا. اصل میں جو کلچر ہوتا ہے نا، کلچر جیسے ہر بندے کی طبیعت ہوتی ہے. طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ غصے والا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ ذرا نرم مزاج ہے، ایک بندہ کنجوس ہے، اس کو طبیعت کہتے ہیں. جو معاشرے کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، پورے معاشرے کی، اس کو کلچر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلچر جو ہے وہ اس کی ہم ایک ڈیفینیشن یہ کر سکتے ہیں کہ معاشرے کی طبیعت ہوتی ہے. اس ہر معاشرے میں نا انتہا پسندانہ خیالات اور رویے موجود ہوتے ہیں. تو اور جو انتہا پسندی ہے وہ معاشرے میں خرابی کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اگر آدمی انتہا پسندانہ خیالات کا قائل ہو، وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ فلاں کو مار دوں، فلاں کو مار دوں، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ سچا ہے، وہ ہر وقت اگر یہی سوچتا رہے گا تو ایک دن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا، اس سے معاشرے میں فتنہ پھیلے گا. تو جو ڈسکشن ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، آپس میں بیٹھ کے خیالات کا جو اظہار ہوتا ہے، لوگوں کا آپس میں جو ملنا جلنا ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں جو انتہا پسندی کے عناصر ہوتے ہیں نا، ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اس لیے ڈسکشن، گفتگو معاشرے کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ بہت بولتا ہی نہیں ہے تو وہ صحت مند آدمی نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے وہ چپ ہی نہیں ہوتا، وہ بھی صحت مند آدمی نہیں ہے. گفتگو کا مطلب ہے دوسروں کو سننا اور اپنی بھی سنانا. تو اس طرح جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، جیسے اب کلاس روم ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جن کلاسز میں بچے ٹیچرز کے ساتھ یا آپس میں ڈسکشن زیادہ کرتے ہیں نا، ان کی شخصیت زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں. اگر وہ ڈسکشن کلچر نہ ہو اور جبر کے پہرے بٹھائے گئے ہوں تو انسان کا شعور ترقی نہیں کرتا اور ان کی شخصیت جو ہے وہ مثبت جو پہلو ہوتے ہیں اس طریقے پر ڈیولپ نہیں ہوتی. تو اس لیے ڈسکشن، گفتگو، اپنے خیالات کا اظہار، دوسرے کی بات کو سن کے برداشت کرنا، اپنی بات کہنا سلیقے سے، احترام سے، تو یہ ایک صحت مند معاشرے کی نشانی ہوتی ہے اور یہ ضروری چیز ہے. سر میرا سوال تھا کہ جیسے نمبرز کی ریس ہے، آج کل ہر بچہ یہی چاہتا ہے کہ وہ 7 والے سے زیادہ نمبر لے. نمبرز کی بہت ریس ہے، تو سر یہ نمبرز کی ریس اسٹوڈنٹس پہ نیگیٹو امپیکٹ کیوں ڈال رہی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اس کے کئی طریقے ہیں. ایک ہے کہ سچی بات بتاؤں آپ کو. اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں گا نا تو آپ کو بڑا دکھ ہوگا. اس لیے میں آپ کو جب آپ بڑی ہو جائیں گی تو پھر میں آپ کو سچی بات بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہوگا نا بچوں کو. اچھا یہ جو ہر کلاس میں جو یہ دوڑ لگی ہوتی ہے نا، تو یہ اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ نہ، حالانکہ دوستی بھی ہے، لیکن اگر اس کا ٹیسٹ میں 1 نمبر زیادہ آ گیا ہے نا تو 2 دن نیند نہیں آتی. واٹ از دس؟ جیلسی. یہ جیلسی ہے. ویری گڈ، بہت اچھے، یو آلریڈی انڈرسٹینڈ اٹ. جیلسی کیا ہوتی ہے؟ جیلسی ہوتی ہے کہ بس میں ہی میں ہوں اور کوئی نہ ہو. یہ بہت اچھا لگا مجھے آپ کا. یہ اصل میں جو ہمارا جو کمپٹیشن ہے نا، کمپٹیشن کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ. تو جیسے ایک ریس ہوتی ہے، ریس کے آگے ہرڈلز لگی ہوتی ہیں، تو وہ کچھ لوگ ان ہرڈلز کو عبور کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے یہ جو امتحان ہے نا، یہ چھلنی کی طرح سے ہے. اس میں سے کچھ چیزیں گزر جاتی ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتی ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہاں اچھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہی، یہاں ذہین لوگوں کی ضرورت رہی. تو اچھائی ہم بھی بھول گئے ہیں، حالانکہ مسلمان جو ہے وہ اچھائی کے علمبردار ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اچھے انسانوں کو تو بھلا ہی دیا ہے نا. ہم ہر کامیاب آدمی، ہر ذہین آدمی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور ان کی ضرورت بھی ہے. ضرورت کیوں ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے سسٹمز ہیں
اب کمپیوٹر وہ میرے جیسا تو وہ نہیں نا کوئی کم علم چلائے گا، وہ تو کوئی ماہر ہوگا تو چلائے گا. تو یہ جو کمپٹیشن ہے نا اس کی بنیاد جیلسی ہے. آپ ایک بات نوٹ کریں کہ یہ جو کمپٹیشن ہے یہ اچھا بننے کا کمپٹیشن ہے یا کوئی چیز حاصل کرنے کا کمپٹیشن ہے؟ حاصل کرنے کوئی چیز حاصل کرنے کا کمپٹیشن ہے. وہ جو چیز حاصل کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی چیز ہے کہ عہدہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا پروفیشن ہے، اچھی جاب ہے، کسی مارکیٹ پہ قبضہ ہے، کوئی چیزیں ہیں. تو اس لیے یہ جو ایجوکیشن آپ حاصل کرتے ہیں یہ دنیا داری کی تعلیم ہے. یہ آپ کے ذہن کو تو تیز کر دیتی ہے لیکن اچھا انسان نہیں بناتی. دیکھیں نا، جب آپ، میں نے دیکھا ہے کہ تیسری چوتھی جماعت کے بچے بھی ایک دوسرے سے نمبروں کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس حسد کی بنیاد وہاں سے پڑتی ہے. تو ایف ایس سی تک اور وہاں تک آتے آتے تو انسان جو ہے وہ برداشت ہی نہیں کرتا ایک بچہ کے دوسرے بچے کے نمبر ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حسد جو ہے وہ ہماری ایجوکیشن میں، یعنی کمپٹیشن ہم اس کو کہتے ہیں، کمپٹیشن کی بنیاد حسد پر ہوتی ہے کہ میں اس کو نیچے گرا دوں اور خود آگے بڑھ جاؤں. یہی ہوتا ہے نا. لیکن میں اس کو نیچے گرا اس لیے نہیں سکتا کہ رول ذرا مشکل ہوتے ہیں. یعنی ایک فرض کیا ٹیسٹ ہوا، اس ٹیسٹ کا رزلٹ اناؤنس ہوا، اس میں میرے 5 نمبر کام آئے اور میرے کمپٹیشن تھا جیسے اس کے 2 نمبر زیادہ آ گئے. اب دل تو میرا چاہتا ہے کہ یہ دنیا سے غائب ہو جائے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ اس تعلیمی نظام سے گزرنے کے بعد نا ہم اپنی پوری شخصیت کی بنیاد ہی جیلسی پر استوار کرتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے. حالانکہ جیلسی بہت بڑی ایک اخلاقی برائی ہے اور جو نیکیوں کو نا کھا جاتی ہے. تو ہم پورا تعلیمی نظام بیٹا اس پہ چلا رہے ہیں. تو اب آپ اس کا کوئی حل نکالیں نا. آپ تو ذہین طالبہ ہیں ماشاءاللہ. اس کا کیا حل ہے؟ یعنی اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے کہ بچوں میں صلاحیت، یہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے نا کہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ ان میں اچھائی بھی پیدا کی جائے. اب یہ ہے کہ کمپٹیشن بھی ہو اور حسد بھی نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا آپ نے طریقہ سوچ کے اگلی دفعہ مجھے بتانا. سر میرا ایک اور کوشچن تھا آپ سے کہ جو ینگ جنریشن ہے، نوجوان نسل، اس میں پیٹریاٹزم کیوں ختم ہو رہا ہے؟ جیسے کہ ہم فیس بک ہے اس پہ کوئی بھی پیٹریاٹک پوسٹ دیکھتے ہیں تو اس پہ 90% لاف ریکس ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بس بیٹا وہ جن کے قبضے میں وطن چلا گیا ہے وہی اس کی وجہ ہے. اصل میں یہ چیزیں نا مایوسی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. یعنی اس ملک کے لیے جتنی قربانیاں دیں لوگوں نے، جتنا خون بہا، 20-25 لاکھ لوگ تو شہید ہوئے اور جو بے سر و سامان ہوئے، یعنی بڑی کہانیاں ہیں ظلم کی. اور تو اس ملک نے 70 سال میں لوگوں کے حقوق کا جتنا خیال رکھا ہے یا پراسپیرٹی کے لیے جتنی جدوجہد کی ہے، قانون کی عملداری کے لیے ہمارے حکمرانوں نے جو کام کی ہے، اس کی وجہ سے لوگ نا مایوس اور بددل ہو گئے. اس وجہ سے ان میں پیٹریٹزم جو ہے اس کی کمی نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کو خاص طور پہ جو ادارے ہیں انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ملک سے محبت پیدا ہو. یہ ایک اینکر ہوتا ہے نا، اینکر ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں، کسی جگہ کوئی زمین ہے وہاں اپنے پاؤں رکھے ہوئے. تو اگر آپ کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے تو آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں گے تو آپ ایک کٹی پتنگ کی طرح سے ہوں گے نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک سے اور زمین سے جہاں پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں سے، اس کلچر سے محبت جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے. اور یہ ایک افسوسناک پہلو ہے جو ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ اور بھی تو ہے نا کہ جھوٹ اتنا بولا گیا ہے. تو جب اب جھوٹ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے تو لوگ پھر جب پتہ چل جائے تو لوگ بددل ہو جاتے ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ. اور سر کیا جو یہ ادارہ ہے MTB کافی اچھا ہے، جو جتنا آپ لوگ ہماری اسٹڈیز پہ فوکس رکھتے ہیں اتنا ہی ہماری سوشل ایکٹیویٹیز پہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے. ہم بڑا کمفرٹ فیل کرتے ہیں یہاں پہ. تو سر MTB کیا ایک شخص پہ منحصر ہے؟ جیسے آج یہ اتنا اچھا ادارہ، اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے، تو سر کیا آپ کی غیر موجودگی میں بھی اتنا ہی اچھا چلے گا؟ ہاں، یہ سوال جو ہے نا یہ بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے.
اصل میں یہ ایک ادارہ اچھا چل رہا ہے یس تو اس کا جو ہیڈ ہے فرض کیا وہ ریپلیس ہو جاتا ہے، جی پھر وہ ادارہ اتنا اچھا نہیں رہتا. یہ اس قوم کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے. کیوں کہ ہمیں جو لوگ ہیں وہ اتنے لوگ تیار کرنے چاہیے کہ اچھا کام کرنے کے قابل لوگوں کی اس معاشرے میں کثرت، یعنی اچھا ادارہ چلانے والوں کی کثرت ہو. یس یعنی ایک آدمی اگر چلا جائے تو اس کی کمی محسوس نہ ہو. یس یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ایک آدمی کے جانے سے بعض کا ادارے جو ہیں ان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے. یس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی میکانزم اس معاشرے میں ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے اچھے مینیجرز جو ہیں وہ تلاش کیے جا سکیں. اصل میں اسی طرح کی چیزیں تھیں کہ جو مینجمنٹ کا یا انتظام کا جو بندے میں صلاحیت ہوتی ہے وہ نیچرل ہوتی ہے. تو امریکہ چونکہ بہت بڑا ملک ہے، دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے، انہوں نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں سوچا ہے، تحقیق کی ہے. انہوں نے سوچا کہ جو ادارے چلانے ہوتے ہیں اس کے لیے اگر ہم ڈیپینڈ کریں گے کہ کوئی نیچرل ایڈمنسٹریٹر ملتے رہیں تو اس سے تو ادارے نہیں چل گئے. ایک بندہ گیا تو ختم ہو جائے. تو انہوں نے ان کے ذہن میں بزنس کے ادارے تھے، یونیورسٹیز تھیں. یس انہوں نے پھر مینجمنٹ کے پروگرام بنائے. یس انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بورن مینیجرز ہوتے ہیں یس اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن ان کی اگر ٹریننگ کی جائے تو ان میں بھی انتظامی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں یس سیکھنے سے. یس یعنی کہ اگر فرض کیا نیچرلی 100 میں سے 2 لوگ ہیں جو اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں فطری طور پر، تو اگر ہم مینجمنٹ کے کورسز شروع کرائیں تو 100 میں سے 20 لوگ نکل آئیں گے یا 10 لوگ نکل آئیں گے جو اچھے مینیجر بن سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو زندہ معاشرے ہوتے ہیں وہ اپنی ان ضرورتوں کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن یہاں بیٹا کون سوچتا ہے؟ یہاں ادارے جیسے پی اے تھا، یس پی اے ایک وقت تھا کہ دنیا کا بہترین ادارہ شمار ہوتا تھا، یس لوگ اس کی مثال دیتے تھے. لیکن دیکھیں کیا ہوا، اس کا بالکل ہی فنا ہو گیا. تو اداروں کا اس طریقے سے فنا ہونا اس قوم کی بہت بڑی بدنصیبی. جیسے یونیورسٹیاں ہیں، یس یونیورسٹیوں کے حالات بہت برے ہیں اور بہت افسوس ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں ایڈمنسٹریٹو کرائسس ہے، یعنی انتظامی اس کو چلانے والے اہلیت والے لوگ ہی نہیں ہیں. Yes. پھر کرپشن بہت زیادہ ہے، اخلاقی کرپشن بہت زیادہ ہے. تو یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے اور بڑی انسائٹ فل ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے کہ جب سینئر لوگ چلے جائیں تو آپ ادارے کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں. Yes. یو کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے، تھینک یو سر آپ کے وقت کا. Most welcome. بہت آئندہ اگر ہمارے پاس کوئی ضرور سوال ضرور ہوگا تو ضرور. جب دل چاہے میرے بیٹے، Thank جب you. دل